کسی نبی پر اعتراض کی انگلی اٹھانا جیسے ناجائز ہے، حرام ہے، ایسے ہی کسی صحابی پر اعتراض کی انگلی اٹھانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کسی نبی کا ادب، اس کی تعظیم اس کے کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، مقام نبوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی نبی کو اس لیے احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عبادت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کی عبادت سے زیادہ تعداد میں امتی کی غیر نبی کی عبادت ہو جائے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج فرمایا، لیکن غیر نبی امتی بہت سارے ایسے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں۔ تو حج کی تعداد میں تو وہ نبی سے آگے بڑھ گئے، لیکن مقام اور مرتبے میں نبی سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو نبی کا ادب اور احترام، اس کی تعظیم و تکریم اس کی کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی صحابی کا ادب اور احترام ان کی کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کا ادب اور احترام مقام نبوت کی وجہ سے ہے اور ربوبیت سے اس کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ نبی کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1 مقام نبوت کی وجہ سے، نمبر 2 نسبت الی الربوبیت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت سے جو نبی کی نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے نبی کا احترام ہوتا ہے۔ مقام نبوت، نسبت الی الربوبیہ۔ ایسے ہی صحابی کا ادب اور احترام کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقام صحابیت کی وجہ سے اور نسبت الی النبوت کی وجہ سے، کہ صحابی کو جو مقام صحابیت ملا ہے اللہ رب العزت کے انتخاب کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کا احترام ہوتا ہے، اور صحابی کو جو نبی سے نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی وجہ سے صحابی کا احترام ہوتا ہے۔ کسی صحابی کو کثرت اعمال کی بنیاد پر نہیں تولا جائے گا۔ وہ صحابی بن گئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کر لیا ہے، یہی ان کے مقام اور مرتبے کے لیے کافی ہے۔ کسی صحابی پر اعتراض کی انگلی اٹھانا اور ان کے اعمال پر انہیں تولنا، کسی صحابی کو ان کے اعمال پر تولنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ صحابی کو قرآن پر تولا جائے گا، اعمال پر نہیں تولا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین قرآنی شخصیات ہے، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہے، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کو قرآن نے متعین کیا ہے، تاریخ نے متعین نہیں کیا ہے۔ تاریخ نے نہیں طے کیا ہے کہ یہ صحابی ہے، قرآن نے طے کیا ہے کہ یہ صحابی ہے۔ جب قرآن نے طے کر دیا کہ یہ صحابی ہے اور قرآن نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ جب قرآن نے طے کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ایک ایک صحابی سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں، آیت سے بڑا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی عظمت اور شان کی بلندی پر قرآن کریم گواہ ہے اور آیات مبارکات اس کے حوالے ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کسی تاریخ کی روایت سے کسی صحابی کی عظمت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ فلاں تاریخ کی کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر اعتراضات کیے گئے ہیں اور اس تاریخ میں صحابہ کرام کا غلط تذکرہ کیا گیا ہے، تو قرآن کا حوالہ بڑا ہے یا تاریخ کا حوالہ بڑا ہے؟ قرآن نے جب طے کر دیا ہے کہ یہ صحابی ہے، اور قرآن نے جب طے کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور قرآن نے طے کر دیا ہے کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے،
تو اب کسی تاریخی روایت کی اوقات نہیں کہ وہ صحابی کے مرتبے اور مقام کو گھٹائے۔ کسی صحابی کو، قرآنی شخصیت کو تاریخ کے حوالوں پر تولنا ایسا ہے جیسے سونار کی دکان میں رکھے تولا گننے والے ترازو پر احد پہاڑ کو تولنا۔ ایک تولا گننے والے ترازو پر احد پہاڑ کو نہیں تولا جا سکتا، ایسے قرآنی شخصیات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تاریخ کے حوالوں پر نہیں تولا جاتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کوئی گناہ بھی ہوا ہے، تو وہ مقام صحابیت سے نیچے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو کسی کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے انہیں جنتی طے کر دیا ہے تو کوئی کیوں بیمار ہو رہا ہے؟ کسی کے لیے مصیبت کا سامان کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، سارے صحابہ حکم ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ قوی ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء مل کر، ساری دنیا کے عبادت گزار مل کر ایک ادنا صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، حضرت عامر ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ پیارے آقا سے پوچھا کہ میرے لیے کیا کام ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میدان جنگ سامنے ہے۔ وہ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ جنتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک سجدہ نہیں کیا ہے، ایک روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی عبادت نہیں کی ہے، لیکن ساری دنیا کے عبادت گزار مل کر ان کے خاک پیروں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتے۔ سارے کے سارے عبادت گزار مل کر ان ایک صحابی کی جنہوں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے، ان کے پیروں کے دھول کی برابری نہیں کر سکتے۔ صحابیت ایسا عظیم الشان منصب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیسا عجیب سوال کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہے، دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابی کا صحابی سے موازنہ ہو سکتا ہے، تابعی کا تابعی سے موازنہ ہو سکتا ہے، صحابی کا تابعی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر سننا ہی ہے تو سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا نہیں، گھوڑے کے قدم، اور گھوڑے کے قدم نہیں، اس قدم سے اڑنے والی دھول جو اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھ گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی خاک جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جا کر بیٹھی ہے، اس خاک کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ وہ مقام ہے صحابیت۔ صحابیت ایسا عظیم الشان مقام اور مرتبہ ہے کہ سارے کے سارے دنیا جہان کے لوگ مل کر کسی ادنا سے ادنا صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اس خاک کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ اس خاک میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے
آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو